کیونکہ حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں جو ہستیاں آرام فرما رہی ہیں وہاں صرف درود جا سکتا ہے، کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں جا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 2 مرتبہ عمرے پہ گیا، 3 مرتبہ میں قلعہ خیبر گیا. جو وہ قلعہ فتح کیا گیا، میں حیرت میں تھا کہ اتنا اونچا قلعہ جو چاروں طرف اس کے وہ پوسٹ بنی ہوئی تھی اور اوپر سے تیر برسائے جائیں. اگر مرحب کی جانب سے اس دور میں بندوقیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ تیروں سے یا تلواروں سے اوپر پہنچے کس طرح، رستے میں کس طرح شہید نہیں ہوئے وہ تمام صحابہ کرام. تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام شیر خدا ہی کر سکتا ہے. وہاں جائیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. بڑے بڑے جرنیلوں کو لے جائیں دنیا کی ہر فوج کے کہ یار 1450 سال پہلے یہ قلعہ کیسے فتح ہو گیا، وداؤٹ ٹیکنالوجی یہ کیسے فتح ہوا. ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کا اتنا اچھا روحانی تعلق تھا جب آپس میں، تو پھر ختم نبوت پہ اس کے دفاع کے لیے ہم کیوں آپس میں تقسیم بیٹھے ہوئے ہیں. اشارتاً یہ بات کافی ہے، اسے سمجھیں. ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے خدا کا واسطہ ہے 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بناؤ، ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے چلو. یہ بہت ضروری ہے. تالیاں نہیں چاہیے، عمل درآمد چاہیے. آپ لوگ کام کریں کہ کوئی تعلیمی ادارہ خالی نہ ہو. جب میں نے دیکھا کہ ہم نے 8 سال ایک طویل جد و جہد کی کہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، سیدنا خالد بن ولید، خلفائے راشدین، سیدنا حسنین کریمین کے بارے میں پڑھایا جائے، جرأت اور بہادری کے واقعات کو اقبال سے ریلیٹ کر کے پڑھائے جائے نصاب میں. کسی نے نہیں سنا. تو اب 2 کام تھے، یا ہم احتجاج کرتے، نعرے لگاتے، یا ہم کہتے کہ نہیں ہم اپنا نصاب دیں گے. ہم نے نظریات کی صورت میں 100 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اس میں یہ سارے ٹاپک ڈالے، اور ابھی تک پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں 60,000 کتابیں مفت میں تقسیم کی ہیں. یہ آپ اپنی حیثیت میں رہ کے کام کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ میں تو علماء سے درخواست کروں گا آپ مسجد کے خطبوں میں کوشش کریں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس قوم کو بزدل اور بغیرت بنایا گیا ہے. اس قوم کو دوبارہ سے سیدنا حیدر کرار کی وہ تلوار کی وہ جرأت کے مظاہرے سنایا کریں. اس قوم کو دوبارہ وہ دور فاروقی اس کے سینوں میں بیدار کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کے عقیدت، پیار، محبت کا سلسلہ جب ان کے دلوں میں نہیں ڈالتے تو یہ قوم ان کا دفاع ہی نہیں کر پاتی اس طریقے سے جو حق بنتا ہے دفاع کرنے کا. تو یہ چیزیں کیا عقل اس چیز کی گواہی دے سکتی ہے؟ لیکن یہ عشق ہے، وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی. یہ عشق ہے جو سیدنا عمر فاروق کو بغیر ایک قتل کیے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی چابیاں ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. یہ عشق ہے جو صدیق اکبر کو جب حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب جو اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتے ہو پیش کر لو. ایک غزوہ کا موقع تھا، کچھ صحابہ گھر کا آدھا سامان لائے، کچھ صحابہ کے پاس کھجوریں تھی وہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. جو حضرت نے ذکر کیا ایک صحابیہ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لائی. حضور نے دریافت کیا میں اس کا کیا کروں گا، مسکرا کے پوچھا. وہ رو پڑی کہ آقا اور تو کچھ نہیں تھا، جب آپ پہ تیر برسائے جائیں گے اس کو ڈھال بنا لیجئے گا. لیکن جب صدیق کی باری آئی رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیا لایا؟ تو کہتے یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا. تو رسول اللہ نے پوچھا گھر میں کچھ چھوڑا؟ کہتے جی یا رسول اللہ چھوڑا. پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی. ہم لوگ خود بزدل ہو گئے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے ہم لوگ اپنے عقائد کا دفاع کرنا ہی بھول گئے. میں نے حد الوسع ہمیشہ کوشش کی، آج بھی کوشش کروں، اور مرنے تک میرا ایم یہ ہے امت متحد ہو، مسلمان متحد ہو، مسلمان فرقہ واریت میں نہ بٹے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ بنا کر
رسول اللہ علیہ السلام یا اہل بیت یا صحابہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے، ہم پھر اس کا فرقہ نہیں دیکھتے. وہ چاہے خود کو مسلمان کہے یا غیر مسلم کہے، وہ چاہے دنیا کے کسی نکڑ میں بیٹھا ہو. پھر میں فرانس والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. فرانسیسی صدر کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیٹ them do what they are doing. تو پھر ٹھیک ہے، توہین عدالت کی فیصلے جو ہیں وہ عدالتیں کرتی ہیں، توہین رسالت کے فیصلے پھر یہ نوجوان کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو نوجوان غازی عامر چیمہ کی صورت میں جرمنی پہنچ سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے سے فرانس بھی پہنچ سکتا ہے. پہلے بھی 313 بریگیڈ گئی تھی وہاں پر. میں ابھی کن کن چیزوں کو کھول کھول کے سامنے رکھوں. یہ صحرا بھی کاشمیری صاحب کو ہی جاتا ہے جو چارلی ہیبڈو کو واصل جہنم کیا تھا. پہلے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہے. الیاس کاشمیری. میں اس لیے اس بندے کی قدر کرتا ہوں کہ انہی کی اس بریگیڈ کو وہ کس طریقے سے پہنچے، کیا ہوا، یہ کہانی پھر صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کا پرامن ترین مذہب ہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ انسان کی جان بچانا اب ساری انسانیت کی جان بچانا ہے. تم مجھے گالی دو برداشت کروں گا، میرے خاندان کو گالی دو برداشت کروں گا، لیکن بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پوچھے کیا ماجرا کیا ہے، اتنے جذباتی. بھائی میرے ایمان کا تقاضا، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے جا کے کسی 20 روپے کی چیز کو بنا کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کوئی پیشاب پیو کسی گائے شائے کا. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے سلیب کو جا کے سجدے کرو. بھائی تمہیں تمہارا ایمان کہتا ہے یہ کرو، تو میرا ایمان مجھے یہ کہتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک میں کٹ مروں خواجہ وطا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ میری ایمان کا تقاضا ہے. بس یہ آخری نعرہ، آخری نعرہ، ایک نیا نعرہ اس امت کو دے کے جا رہے ہیں. اور یہ نعرہ پھر ہر جگہ پہ لگے. اور یقین کرو آپ کا نعرہ ہی کافی ہے. آپ کچھ کریں نہ کریں، آپ کے نعروں سے بڑی آگ لگتی ہے. اور بڑی بڑی دنیا آپ کو پھر پہلے اپنے اخباروں میں ڈال دی ہوتی ہے. یار یہ پتہ نہیں کیسا دہشت گرد آ گیا. میں نے 4-5 لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، ان میں میرا نام بھی تھا. کشمیر پہ آپ لوگوں نے یہ سمٹس کرنے ہیں. وہ سارے آ کے وہی باتیں بولے جو انہیں پرچیاں ملتی تھیں کہ یہ بولنا ہے، اس سے آگے بھی نہیں جانا، اس سے پیچھے بھی نہیں جانا. ہم بھی کہتے تھے ہم بھی وہی بولیں گے جو پرچی ملتی ہے. بس جب آپ سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، مائک آپ کے سامنے ہوتا ہے، عوام سامنے ہوتی ہے، پھر تو وہ صاحب آ کے روک بھی نہیں سکتے کہ جی اسکرپٹ چیتا ہے تو آپ بولو، نشتا ہے تو وہاں تو پھر اپنی بات کرنی ہوتی ہے. تو میں نے بڑے بڑے سینیٹرز کو دیکھا کہ ان کی بات لوکل ریڈیو بھی نہیں چلاتا. لیکن آج سے 4 سال پہلے جب میری عمر میرے خیال میں 22-23 سال ہوتی تھی، آج خیر سے میں 26 سال کا ہوا، تب 22-23 سال ہوتی تھی. اس دور میں میری کوئی 10 منٹ کی تقریر تھی صرف. وہ سارے سینیٹرز کی اور ایم ایل ایز کی تقریر کو ہٹا کے انڈیا میں آپ کی عدالت یا عوام کی عدالت کوئی انڈیا ٹی وی چینل ہے، اس پہ عوام کی عدالت، اس میں یہ شو کی گئی میری تقریر اور کہا کہ پاکستان کے میں جو ہے وہ آتنکوادی پیدا کیے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے آپ لوگوں نے. تو میں کہتا ہوں یار میں تو اجے تک کچھ نہیں کیتا تو انہوں نے ہے حال ہے تو اسی کچھ کریے تو واہ واہ بھائی. تو کشمیر کا حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، آسام، تلنگانہ، یہ سارے پاکستان کو مفت میں مل جائیں گے انشاءاللہ. لہٰذا دلیر بنے، دلیری سے دفاع کرنا سیکھیں. جب آپ دلیر ہوں گے حاکم وقت آٹومیٹکلی اس کی غیرت کو جوش آئے گا. جب آپ بھی داندوں کے جلسے کروائیں گے اور کتے لڑائیں گے، بٹیرے لڑوائیں گے، مرغے لڑوائیں گے، اور حاکم وقت کو بھی اسی طریقے سے کانسرٹ پہ بلائیں گے تو وہ بھی ڈی چوک پہ آپ کو نچوائے گا. تو آپ جب ہر جگہ جہاد کی صدا بلند کریں گے تو آٹومیٹکلی حاکم وقت بھی کہے گا میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، آپ میں فیصلہ کر لیتا ہوں. تو گستاخ نبی کا ایک علاج الجہاد، الجہاد، یہ نعرہ ہے. اور یہ ہر گلی کوچے میں گونجنا چاہیے. اور مجھے خوشی تب ہوگی یہ پینٹ شرٹ پہننے والے نوجوان جو یہ نعرہ آخری 3-4
چار نعرے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کا جواب دیں اور پھر اجازت دیں. گستاخ نبی کا ایک علاج, گستاخ نبی کا ایک علاج, گستاخ نبی کا ایک علاج, پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ معاملہ, یہ نعرہ اس سے مائک سے رہنے دیں, یہ عوام جواب دے گی, 12 تک جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ واہ 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 واہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ 70 سالوں سے انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو ہم پہ قابض ہیں, ان سے چھٹکارا پانے کا وقت, یہ نوجوان اپنا وہ انقلاب لا سکتے ہیں, اور وہ یہی نعرہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا, اور یہی اس کی بقا کا مرکز و محور ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ